ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا طاقتور عمل عرض کروں گا کہ جس عمل کے کرنے سے اگر کوئی بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کچھ مسائل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو چند ہی دن میں اللہ تعالی ایسی کرم نوازی فرمائیں گے، ایسا اپنے بندے پر فضل، کرم اور رحم فرمائیں گے کہ اس بندے کے کاروبار کے اندر جتنی بندشیں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ختم فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا پہلے کاروبار کافی اچھا تھا، لیکن اب کچھ ماہ سے ہمارے حالات کافی خراب ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم دن کے کافی بچت ہمیں ہو جاتی تھی، لیکن اب جو ہے ہم کرایہ دینے سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ کوئی دکان بنائی ہے کسی نے، کسی کی کوئی فیکٹری ہے، کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، تو اب ہمارے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ کسی نے، حاسدین نے، کسی نے اگر یا ہمیں کوئی نظر لگا دی ہے یا کوئی عملیات کے ذریعے بندش کروا دی گئی ہے، تو آپ اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ تو میں آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں گا۔ ابھی 2 سال پہلے میرا ایک جاننے والا ہے، تو اس نے ایک کاروبار شروع کیا۔ پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ہی کاروبار شروع کیا، لیس وغیرہ تھی جو عورتیں اپنے کپڑوں پہ لگاتی ہیں، اس کا کاروبار شروع کیا۔ تو پہلے لوگوں کو ایسے ہی رابطے کیے، دکانوں پہ سیل مین بھیجے، تو ان کا کاروبار کافی اچھا چل رہا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ اور بھی آئیں گے اور آ کر ہمارا کاروبار زیادہ چلے گا۔ انہوں نے ایک دکان بنا لی۔ جب دکان بنائی تو کاروبار جو جس طرح پہلے چل رہا تھا اس حساب سے کاروبار کم ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، وہ مین شہر میں فیصل آباد میں چلے گئے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے ایک دکان لی اور وہاں اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہاں وہ سارا دن منہ اٹھا کے بیٹھے رہتے، کوئی بندہ ان کی دکان پر ہی نہ آتا۔ کافی پریشان ہوئے، نمازی لوگ ہیں، نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وظائف کرنا شروع کیے، اللہ سے دعائیں کرنی شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن کال آئی، تو اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنا گھر بیچ کر جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں، یہ ان کا ذہن تھا، اور اپنے گھر میں وہ بات کر رہے تھے کہ میں گھر اپنا بیچ کر لوگوں کو دے دوں جن کے پیسے لین دین میرا کاروبار میں ہے، اور میں یہ کام چھوڑ دوں۔ تو پھر انہوں نے وظائف شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں سے نوازا، ایسی برکتوں سے نوازا کہ اب ان کا کاروبار اس طرح چل رہا ہے کہ جب بھی کال کی جائے یا ان کی کال آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور زبان پر یہی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تو ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن میں ان کے تاثرات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ ان کی کنڈیشن کیا تھی، لیکن جب انہوں نے وظائف شروع کیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کی، پابندی کی وظائف کی۔ مین بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پابندی کی وظائف کی، اور یقین کے ساتھ جب وظائف کیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں اور رحمتوں سے ان کو اب نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور فضل کرم اور رحم فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، دکان ہے، شاپ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی اڈا بنایا ہوا ہے کسی بھی کاروبار کے لیے، وہ صبح اٹھتا ہے، جا کے سارا دن وہاں پہ بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن شام کو جب دیکھتا ہے تو اس کی سیل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اب پریشان ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے وہ گھمائے اور ذرا غور و فکر کرے کہ مجھے خواب کیسے آ رہے ہیں۔ اگر تو خواب ایسے آ رہے ہیں کہ وہ کسی ویرانے میں ہے، کہیں گم ہو چکا ہے، یا خواب ایسا آ رہا ہے کہ وہ کسی سڑک پر جا رہا ہے اور آگے سے وہ سڑک بند ہے، کہ عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ضرور چل رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسمانی امراض ہوں، ان کے اثرات کی وجہ سے آپ کے ساتھ مسائل چل رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے اوپر اگر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، جادو کے ذریعے بندش کروا دی ہے، تو اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے کو کافی ملتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل لوگ حاسدین بہت ہیں۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کر دیا، تو اب اس کو اللہ نے دیا ہے، دوسرے بندے سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، کیوں آ گیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو ایسے ہی بیٹھے بٹھائے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اور یہ بھی ہماری جگہ پر آ جائے۔ لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، تو اس بیماری سے بھی خود کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور اوروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہے تو دوسرے بندے کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو حاسدین کی حسد بری نظروں سے بھی اپنی حفاظت اور اپنے کاروبار کی حفاظت خود بھی کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ جب بھی اگر کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں، کاروبار اچھا چلتا ہوا دیکھیں، تو پھر اس کے لیے دعا کریں، اور جب بھی اس کی دکان پر جائیں، کاروبار پر جائیں، تو اس وقت یہ الفاظ ضرور کہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ الفاظ لازمی کہنے ہیں اس کے کاروبار کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، کوئی بھی حرکت عادت اس کی پسند آ جائے، کوئی بھی کام پسند آ جائے، تو آپ نے اس سے بات کرتے ہوئے یہ الفاظ لازمی کہنے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ آپ کی نظر اس کو نہ لگے، آپ کی نظر بد سے آپ کا جاننے والا محفوظ رہ سکے۔ تو یہاں پہ 3-4 معاملات آتے ہیں۔ اگر عملیات کے ذریعے اگر کسی نے بندش کروا دی ہے، رکاوٹ کروا دی ہے، یا حاسدین کی حسد بری نظروں نے آپ کے کاروبار کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کام کرتے رہے، لیکن آج وہ دن آ گیا کہ پہلے آپ کا کاروبار اچھا بھلا چل رہا تھا، لیکن اب آپ کے کاروبار کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں تک لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دکان کا کرایہ دینے کے لیے بھی مہینے کے بعد پیسے نہیں ہوتے۔ یہاں پر کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دکان بنائی ہوئی، اتنا بڑا کاروبار ہے، بھی ایسے بھی حالات آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ تو یہ عمل خاص ہے کاروبار کے لیے۔ اگر نظر بد کا شکار ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے،
عملیات کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ، ہر بندش کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آپ نے یہ عمل ذہن نشین کر لینا ہے اور اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور فضل، کرم اور رحم فرمائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک خاص تسبیح کرنی ہے جو انتہائی طاقتور تسبیح ہے، انتہائی طاقتور عمل ہے کہ اگر میں کہوں تو اسم اعظم ہے۔ بہت سارے علماء اکرام ان کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ 5 کلمات ہیں، تو آپ نے ان کلمات کو یاد کر لینا ہے۔ آسان سے کلمات ہیں، تو جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اول آخر درود ابراہیمی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، دعا اپنے کاروبار کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کاروباری جتنے معاملات آپ کے خراب ہو چکے ہیں، دکان ہے نہیں چل رہی، کاروبار ہے نہیں چل رہا، بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ کا کاروبار چلے گا نہیں بلکہ انشاءاللہ دوڑے گا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن یہ عمل آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو برکات اور اپنی رحمتوں سے ضرور نوازیں گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ، عشاء کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اول آخر درود ابراہیمی۔ ہر رکاوٹ، ہر بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو سوچا ہوا ہے نا کہ اب میں کاروبار چھوڑ دوں گا، میرے معاملات خراب ہیں، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں، اب میری 1 دکان ہے، میں نے 1 اور بنانی ہے، 2 ہیں تو آپ کہیں گے میں نے 3 بنانی ہے، 3 ہے تو آپ کہیں گے 4 بنانی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کاروبار میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار سے اتنا نفع عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شیطانی شر، انسانی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی
اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔